نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالو۔ اے اللہ جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلاتے تھے، اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے، ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، جو دنیا میں ان کو ستاتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کو دکھ پہنچاتے تھے، اللہ سب سے پہلے تو جہنم کے اندر میرے پیٹ کے اندر ان ماں باپ کو رلانے والے کو ڈال، ان ماں باپ کے ستانے والوں کو ڈال۔ اللہ اس کی آرزو پوری کرے گا، اور ماں باپ کو دھوکہ دینے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو دکھ دینے والوں کو جہنم کے اندر سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جہنم چیخ کر کہے گی وَالشَّيْخُ الزَّانٍ، اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو جہنم میں ڈال جس نے بڑھاپے میں زنا کیا ہے، جو بڑھاپے میں بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، جس کی عمر 60-70 سال کی ہے پھر بھی زنا کاری نہیں چھوڑتا ہے، پرائی عورتوں سے، غیر عورتوں سے رشتے رکھتا ہے۔ اے اللہ بوڑھے زنا کاروں کو تو جہنم کے اندر ڈال، میری یہ خواہش پوری فرما۔ اللہ ان بوڑھے لوگوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اس کے بعد وہ کہے کہ اللہ المصورون، تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو کھینچنے والوں کو جہنم کے اندر ڈال۔ تصویر کشی، ایک بات یاد رکھ لیجئے، تصویر کشی چاہے جیسی ہو، بنا ضرورت کے اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ چاہے مولانا جرجیس کے ساتھ سیلفی ہی آپ لے رہے ہو، یہ بھی حرام ہے۔ یہ چینل والے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تقریر ایک ضرورت ہے، یوٹیوب پہ جا رہی پوری دنیا سن رہی، یہ ایک ضرورت ہے۔ ہم بلا ضرورت کی بات کر رہے ہیں، بلا ضرورت۔ کسی کے گھر پہ گئے، اب اس کو اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ مولانا جرجیس ہمارے گھر آئے تھے، ناشتہ کیے تھے، اب وہ اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا ہے، بیٹھ کے فوٹو، بھائی آپ کے گھر جرجیس آ رہا، مجھے بھی ملوا دو۔ اچھا میری دکان پہ آئے تھے، اچھا تم نے مجھے کیوں نہیں ملوایا؟ یہ شہرت اور بلا ضرورت کے جو فوٹو کھینچ رہے ہو یہ بھی حرام ہے، حرام۔ شادی میں کھینچ رہے ہیں، دولہا کے دلہن، اور دولہا تو سہرا لٹکائے ہوئے اتنا لمبا، ہاتھی کی سوچ، اور دلہن کا چہرہ لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آدمی دولہا تھوڑی دیکھتا ہے، دلہن دیکھتا ہے خوبصورت ہے کہ نہیں۔ دولہا تو چلتا ہے پہلوئے ہور میں لنگور، خدا کی عورت کی خوبصورتی نظر آنی چاہیے، دولہا تو کالا کلوٹا بھی وہ بھی چلے گا، اس کے کا چہرہ پر چول لٹکا ہوا ہے، صحرا، اور لڑکی کو ویڈیو بنا رہا بنا ضرورت، یہ بھی حرام ہے۔ چاہے آپ موبائل سے لیں، چاہے آپ کسی کی دکان پر بیٹھ کر لیں یا اپنے گھر پر لیں، اور ایسی تصویر کھینچنے والوں کے لیے جہنم کہے گی اس کو بھی لے رہے۔ ہمیں ایمان لانا ہے، جہنم دیکھی نہیں لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کہ ہاں جہنم ہے، اور برے لوگوں کو، نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آج ہی میں اپنے ٹیبلٹ میں دیکھ رہا تھا، مسلم شریف کھول کے پڑھ رہا تھا، اچانک ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، ایک دم میری نظر سے گزری۔ 4 قسم کے جہنمی ایسے ہیں، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے اس جہنم کے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ تو پہلے ہی سے پریشان ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، یہ اور چلے گئے، اور یہ اتنا چیخیں گے، اتنا چلائیں گے کہ ان کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہوں گے اور کہیں گے یہ کون کم وقت یہاں آ گئے جو ہمیں اور پریشان کر رہے ہیں، ہم تو پہلے سے پریشان تھے، انہوں نے اور بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ کون لوگ ہیں؟ ان میں کچھ لوگ نظر آئیں گے جن کے اوپر آگ کے صندوق معلق کر دیے گئے ہوں گے، صندوق، باکس، آگ کے انگاروں سے بنے ہوئے صندوق ان کے اوپر معلق کر دیے گئے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے
जो अपनी हथेलियां, अतड़ी जो पेट में जो आंख होती है ना, अतड़ी, अपनी अतड़ी घसीट रहे होंगे, खींच रहे होंगे, और अपनी हथेलियां खींच रहे होंगे। और तीसरे वो लोग होंगे जो लोगों का गोश्त खा रहे होंगे, जो लोग का गोश्त खा रहे होंगे। एक एक करके पूछा जाएगा, एक एक करके, जिनके ऊपर आग का संदूक होगा, आग के अंगारों से बना हुआ संदूक मुअल्लक होगा, पूछा जाएगा। वो जहन्नमी पूछेंगे, अरे ये कौन कमबख्त है जिन्होंने हमें परेशान कर दिया है, इनके ऊपर आग के संदूक है। उनको बताया जाएगा जहन्नमियों को, ये आग के अंगारों से बने हुए संदूक जिनके सरों पर है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का माल नाजायज तरीके से खा लिया करते थे, कर्जदार होकर मरे थे, लोगों की अमानतों में खयानत करके मरे थे। इन लोगों ने लोगों के पैसे हड़प कर लिए थे, कब्जा कर लिया था, जमीन और जायदाद पर, या इनके पास किसी का कर्जा था लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया, बेईमानी कर ली। ये वो लोग हैं जो लोगों का हक मार कर खा गए। पूछा जाएगा, ये अंतड़ियां घसीटने वाले लोग कौन हैं, जो अंतड़ियां अपनी घसीट रहे हैं, अंतड़ियां अपनी घसीट के चल रहे हैं। उनसे कहा जाएगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में झूठ बोला करते थे और शराब पिया करते थे। ये झूठ बोल बोल कर लोगों का मजाक उड़ाया करते थे और झूठ बोला करते थे। जो लोगों का गोश्त खा रहे हैं उनके बारे में कहा जाएगा, उनके बारे में कहा जाएगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत और चुगली किया करते थे, ये दुनिया में लोगों की गीबत और चुगली किया करते थे। और चौथा आदमी भी होगा, चौथा आदमी जो बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला होगा, परेशान होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा, ये कौन? कहा जाएगा, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों की बुराइयां इतने मजे से करते थे, चल लोगों के बीच में बैठकर किसी का तमस्खुर और मजाक इतने अच्छे अंदाज से उड़ाते थे। उनकी बुराइयां उड़ाने में ये ऐसे मजा लेते थे जैसे कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने में मजा लेता है, जैसे वो इंजॉय हासिल करता है, ऐसे ये लोगों की बुराइयां इंजॉय ले लेकर करते थे। ये वो लोग हैं। जहन्नम की सजा के बारे में हमें और आपको यकीन करना पड़ेगा। जहन्नम है और उसमें ये सजा हमें और आपको, जिसको भी जहन्नम में जाना वो मिलना है। हमें दुनिया में दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह हम सबको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। जहन्नम अभी खामोश नहीं, जहन्नम के अंदर हर किस्म के लोग डाले जाएंगे, अपने अपने गुनाहों के मुताबिक उनको जज़ा और सजा दी जाएगी, अजाब भी तय होंगे। किसी को आग के पहाड़ पे चढ़ाया जाएगा, किसी के मुंह से खून और पीप निकल रहा होगा, कोई खून के तालाब में गोता लगा रहा होगा और बदबूदार खून पी रहा होगा, किसी का सर फोड़ा जा रहा होगा, लेकिन हर सजा का जवाब मिलेगा। ये सर जिसका फोड़ा जा रहा है ये कौन है? जवाब मिलेगा, ये वो है नमाज के टाइम पर इनके सर भारी हो जाया करते थे, नमाज पढ़ते वक्त इनके सर भारी हो जाते थे, नमाज के वक्त ये मस्जिद के अंदर नहीं आते थे, टाल बटोल कर नमाज पढ़ते थे। ज़ोहर की नमाज 12:30 बजे होती है, 2 बजे पढ़ रहे हैं, असर की अज़ान 2:30 बजे होती है, 3, 3:30, 3:30 पे पढ़ ली, जमात मिल गई न मिली, अकेले पढ़ ली। ये वो लोग हैं। आग की चटाई पर जिसको लिटाया जाएगा, जिसकी चर्बी उससे पिघल रही होगी और चर्बी के पिघलने से वो आग और भड़क रही होगी, पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाने वाले लोग थे। पेड़ और दरख्त के अंदर उल्टा लटका दिया जाएगा, उल्टा पैर ऊपर सर नीचे और मुंह में डंडे और लाठी घुसेड़ कर उनका मुंह खुलवाया जाएगा
اور منہ کے اندر سے بہت سی غلاظت اور گندگی باہر نکل رہی ہوگی. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام چیزیں کھایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال حرام کماتے تھے اور یہ کھایا کرتے تھے. یہ مال حرام کھانے والے لوگ ہیں. خون کے تالاب میں بدبودار خون, اس تالاب میں غوطہ لگا رہے ہوں گے, کنارے آئیں گے, فرشتہ پتھر مارے گا, وہ بالکل بیچوں بیچ میں چلے جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیاز کھایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو بینک میں اتنا بیلنس جمع کرتے تھے کہ اس کو سود کا کاروبار بنا رکھا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو LIC چلایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو فکس ڈپوزٹ کیا کرتے تھے. 5 لاکھ جمع کیا, میری بیٹی کی شادی ہوگی 8 سال کے بعد 10 سال میں دگنا ہو جائے گا, 5 کے 10 لیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو 1 لاکھ دیتے تھے, 1 مہینے کے بعد 1,20,000 وصول کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جن کو خون کے تالاب میں ڈالا جا رہا, آخرت میں خون کے تالاب میں جن کو ڈبویا جا رہا ہے. اس کے بعد مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے اللہ تعالیٰ کے یہاں 36 درجے ہیں. 36 درجے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے 70 درجے ہیں. 36 درجے والی حدیث زیادہ صحیح اصح ہے. سود اور پیاز کے 36 درجے ہیں. پوچھا گیا سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سود اور پیاز کے کھانے والے کو جہنم کے اندر جو 36 قسم کے عذاب دیے جائیں گے یا 70 قسم کے عذاب دیے جائیں گے, ان میں سب سے ہلکا عذاب اس سود اور پیاز کھانے والے کا وہ ہوگا جو ایک آدمی کو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دیا جائے گا. ایک آدمی, ایک انسان جان بوجھ کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے, اس کو جو جہنم میں عذاب دیا جائے گا یہ سود اور پیاز کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اس کے بعد اور جو درجے مجھ سے بڑے بڑے درجے ہیں. اللہم قنا عذاب النار, اے اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے. ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ سوچیں کہ ابھی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے, ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی ہم اس پر روشنی ڈال ہی رہے ہیں, ابھی جنت کا ذکر بھی آ گیا, جہنم کا ذکر بھی آ گیا, اور یہ ساری چیزیں غیب کے اندر شامل ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, جہنم کا تعلق بھی غیب سے, کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, چھپی ہوئی ہے, لیکن ایمان رکھنا ہے کہ جہنم میں اس قسم کے عذاب موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں کچھ عورتوں کو سروں کے بال پکڑ کے لٹکا دیا جائے گا. امام احمد اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں سروں کا بال پکڑ کر لٹکا دیا جائے گا. فرنگی کی طرح وہ گھوم رہی ہوں گی, ان کے جسم سے کپڑے اترے ہوئے ہوں گے, ان کے دونوں سینوں میں بریسٹ کے اندر, ان کے دونوں سینوں کے اندر کھنجر چبھو دیے گئے ہوں گے. ادھر سے نیچے سے ڈالا گیا ہوگا, اوپر نکال لیا گیا ہوگا, دوسرے بریسٹ کے اندر بھی کھنجر ڈالا گیا ہوگا, اوپر سے نکال لیا گیا ہوگا. پوچھا جائے گا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں, یہ کون عورتیں ہیں جن کے سر بال, جن کے لٹکے ہوئے بالوں کے بل لٹکا دی گئی ہے, اور ان کے سینوں میں, ان کے بریسٹ میں کھنجر بھونک دیے گئے ہیں. اللہ جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی کو اے اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں ہیں جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کے سروں پر اوڑھنیاں نہیں ہوتی تھی, یہ اپنے بال غیر مردوں کے سامنے کھول کر چلا کرتی تھی, یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی, یہ اپنے بالوں کو چھپاتی نہ تھی, یہ اپنے بال دکھا کر چلتی تھی. اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر داخل کر دیے گئے, جو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی, اتنے ٹائٹ بلاؤز پہنتی
تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود جب یہ بازاروں میں چلتی تھی، گھر سے باہر نکلتی تھی، تو ان کے سینے کا ابھار ان کے کپڑوں کے اوپر، ان کے کپڑوں کے پہننے کے باوجود نظر آتا تھا۔ آج یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو ایسا کر رہی ہیں، اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہیں۔ جلسہ سن رہی ہے تو توبہ کریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے۔ چلیے آگے، الذین یؤمنون بالغیب، اگر غیب کے اوپر چلے اور جنت و جہنم کی نعمتیں اور سزائیں بتانا شروع کر دیں تو تقریر اسی پر ختم ہو جائے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،